آپ کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ اس ویڈیو کے اندر میں اس کو پورا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا لیکن میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ہم اکثر اوقات ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ٹی ایس وائس کو، تاکہ اس طرح کے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ عزت اور ذلت کا مالک ہے، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دے، لیکن دونوں ہی باتوں کے اندر کوئی بھی انسان انوالو نہیں ہو سکتا۔ یعنی جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی پستی کی طرف نہیں لا سکتا، اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے اسے کوئی بھی عروج کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان سارے کاموں کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں اور آپ کسی بھی حقیقت سے واقف ہیں، آپ فیملی کے ہیڈ ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا ایک کردار ہے معاشرے کے اندر، آپ کسی بھی حق بات کو جانتے ہیں لیکن آپ حق بات کو نہیں کہتے، کسی تک نہیں پہنچاتے۔ یعنی کہ ایک مسئلہ ہے، اس میں لڑائی ہے اور آپ کو حقیقت کا پتہ ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ ہے، آپ حقیقت جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتے۔ تو یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ حق بات نہیں کہتے تو کل کو اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی حق بات نہیں کہے گا۔ تو یہی اصل پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا لیکن ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کافی سارے معاملات میں حقیقت کو جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے، لیکن جب آپ کے اوپر وہ مسئلہ آتا ہے تو پھر وہی کام ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا اور وہ حقیقت بیان نہیں کرتا۔ تو اسی طرح آپ کے معاملات جو ہیں وہ بھی بگڑتے ہیں اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حق بات ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو کہنی چاہیے، چاہے رشتہ دار خلاف ہوتے ہیں، بہن بھائی خلاف ہوتے ہیں، بے شک جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو حق بات کہنی چاہیے۔ اور صلح کروانے کے چکروں میں بھی آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے وہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ صلح کروانے کے لیے جو ہے وہ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ جھوٹ پہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، آپ اچھے اقدامات کر کے حق بات کہہ کے، حق بات کہنے سے صلح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کو بھی حق بات کہیں گے کہ بھائی آپ کا یہاں پہ قصور ہے، دوسری کو بھی کہیں گے کہ آپ کا یہاں پہ قصور ہے، تو پھر دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو شٹ اپ کی کال چلے جائے گی، یعنی وہ چپ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ اصل پرابلم جانتا ہے، تو پھر دونوں پارٹیاں رضامند ہوں گی صلح کی جانب۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ یہ کردار معاشرے کے اندر رہ کر نہیں نبھاتے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ بھی فیوچر میں اچھا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کا کوئی برا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے لیے گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی برا ہو کر رہے گا۔ وقت میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس سچویشن سے بچ پائیں گے، آپ کو وہ مسئلہ فیس کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے انی اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ کی نیت میں اگر کھوٹ ہے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک الٹی چال چلنے والے پر ہی آتی ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ آپ کے اوپر آئے گی۔ اگر آپ کی نیت میں اچھائی ہے اور اس چیز کو آپ ڈلیور نہیں بھی کر سکتے تو بھی آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کام نہیں کر پائے تو آپ کو مسئلہ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے، آپ کام نہیں بھی کر پائے تو بھی آپ کی نیت ہی جو ہے وہ آپ کے لیے سبب بن جائے گی آپ کی پریشانی کا۔ تو ہمیشہ اچھی نیت جو ہے اس سے کوئی بھی کام کریں، حق بات کو کہیں، وضاحت کریں۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں دماغ میں برا سوچ کے بیٹھے ہو، بے شک آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے لیکن آپ برا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ برا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا، سیم سچویشن میں آپ کے بھی خلاف بھی کوئی برا ہی سوچ رہا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، آپ کی پازیٹیو تھنک ہے، تو آپ پھر بے فکر ہو جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ کے خلاف بھی پھر پازیٹیو سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو آپ ہر چیز کو کمپیئر کریں پہلے اپنے آپ سے کہ آپ
कैटेगरी के अंदर आते हैं आपका असल मामला क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये लाइफ का बेहतरीन पार्ट है। अगर आपको किसी से कोई सरोकार नहीं है तो किसी को आपसे भी नहीं होगा। जरा इस चीज के ऊपर गौर करें और कमेंट के अंदर मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली देखी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।